الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ انسان فقط اللہ وحدہ لا شریک سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، اس کی گرفت سے ڈریں اور انبیاء، مرسلین اور اللہ کے راستے پر چلنے کی سعی اور کوشش کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی آسمانی کتابوں میں، صحائف میں، قرآن مقدس میں خشیت کا، خوف کا، ڈر کا بے شمار مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور صحیح راہ پر چلنے کی کوشش کرو۔ مفسرین نے مختلف آیات قرآنی کے تحت اس بات کو درج فرمایا ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ، جس کثرت کے ساتھ اسلام میں تقوی کا، خشیت کا ذکر ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے کا پورا دین تقوی پر کھڑا ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، انسانیت کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد و مدعا یہی تھا کہ انسان اپنے دل میں خشیت الہی کو موزن کرے، اللہ سے ڈرے، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے، جو راستہ بتایا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش اور سعی کرے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف مقامات پر اپنے آپ سے ڈرنے، خشیت کو اپنے دل میں جگہ دینے، تقوی کا ذکر بار بار کیا ہے، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کا حکم یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور پھر قرآن مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پہ سورہ بروج میں ارشاد فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، یعنی اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی گرفت سے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی سخت چیز ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو
اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو ان پر خشیت خداوندی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور وہ قیام کرتے ہوئے، کھڑا ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک انہیں قیامت کے روز 2 باغ، 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سامعین و ناظرین، قرآن مقدس کے اندر جس اہتمام کے ساتھ خشیت کا، تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس اہتمام کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ اگر انسان اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرے، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ وحدہ لا شریک انسان کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ ان انعامات کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، ان انعامات کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو دنیا میں بھی اپنے انعامات سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں، انبیاء کو دیکھ لیں، مرسلین کو دیکھ لیں، تاریخ انبیاء کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ اصحاب پیمبر کا آپ مطالعہ کریں، تابعین کو دیکھ لیں، اس کے بعد والے لوگوں کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ بندے گزرے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ گزرے ہیں، ان کی ساری زندگی خشیت الہی میں گزری ہے، اللہ کے خوف میں گزری ہے۔ اور جو ڈرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک انہیں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، پریشانیوں سے آزاد کرتا ہے، تکلیفوں سے اللہ رب ذوالجلال انہیں بری فرما دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک نوجوان شخص تھا جو شراب پیتا بھی تھا اور شراب کی ترسیل بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں کہ اچانک اس نوجوان کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابھی تھوڑا دور ہی تھا، اس نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں درہ اٹھایا ہوا ہے۔ عمر کا درہ بڑا معروف تھا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بنو امیہ کے دور کے اندر لوگ اپنی تلواریں ننگی لے کے پھرا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری تلواروں میں اتنی ہیبت نہیں ہے جتنی عمر کے درے میں ہیبت تھی۔ وہ شخص، وہ نوجوان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے سے ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی، توبہ کی، اے پاک پروردگار آج عمر کے درے سے بچا لے، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سامعین و ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے قریب پہنچے، اس نے اپنے اوپر چادر لے رکھی تھی۔ عرب کی گرمی، بڑی شدید گرمی، معروف گرمی، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اور اس نوجوان نے اپنے اوپر چادر بھی لے رکھی تھی اور چادر کے نیچے کچھ چھپا رکھا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، حضرت دودھ کی بوتل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر دودھ تھا تو اسے ظاہر لے کے جاتا، چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ چادر کو نیچے اتارو۔ جب چادر کو نیچے اتارا، اس نے بغل سے بوتل نکالی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھکن کھولا، پانی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر انڈیلا تو واقعتاً ہی وہ دودھ بن چکا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، گردن کو جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، پاک پروردگار اگر یہ دودھ تھا تو نوجوان ظاہر لے کے جاتا، اسے چھپا کے لے کے جا رہا تھا، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل انور پر القاء ہوا۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ گردن کو جھکاتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں بات القاء ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پاک پروردگار اگر دودھ تھا تو ظاہر لے کے جاتا، چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے عمر میرا ایک نام منان بھی ہے، اپنے بندوں پر احسان کرتا ہوں، تھی یہ شراب لیکن تجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ نوجوان میری طرف رجوع کر چکا ہے، پکی توبہ کر چکا ہے کہ پاک پروردگار آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس لیے میں نے اس شراب کو تبدیل فرما دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب ذوالجلال کی غفاری پر سبحان اللہ کہتے ہوئے کہ وہ کتنا منان ہے، کتنا حنان ہے، کتنا غفار ہے، کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ کہتے ہوئے آگے چلے گئے۔ سامعین و ناظرین، آج اگر ہمیں تقوی خشیت اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال انعامات کی بارش اس دنیا میں ہی کر دیتا ہے، اخروی زندگی کے اندر تو اس کے بے شمار انعامات ہمارے لیے رکھیں۔ آج اس دور کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قربتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب ذوالجلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب